انسان کو اپنی عبادت اور خلافت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کہتے ہیں اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق عقیدہ، قول اور عمل اختیار کرنا، جبکہ خلافت کہتے ہیں اللہ کی رضا کے مطابق دنیا کا نظام چلانا۔ یہ وہ دو بنیادی مقاصد ہیں جس کے لیے انسان کی پیدائش کی گئی۔ اب اللہ کی رضا انسان کو اس وقت معلوم ہوگی جب اللہ رب العالمین انسان کو بتائے گا، جیسے آپ کی پسند کیا ہے، آپ کی چاہت اور آپ کی رضا کیا ہے، جب آپ بتائیں گے تو دوسرے کو پتہ چلے گا۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو دوسرا اپنے عقل سے نہیں جان سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ کی رضا اور اس کی پسند جب تک اللہ نہ بتائے انسان نہیں جان سکتا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اس بات کا اہتمام کیا کہ انسان کو یہ علم حاصل ہو جائے کہ اللہ کی پسند کیا ہے اور اللہ کی ناپسند کیا ہے۔ پہلا انسان آدم علیہ السلام کو براہ راست یہ علم عطا کیا اور پھر اس کے بعد یہ فرما دیا اہبطوا منہا جمیعا، جاؤ زمین پر زندگی گزارو، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، جس نے اس ہدایت کی پیروی کر لی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کے لیے کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام زمین پر آتے ہیں، انسانی زندگی شروع ہوتی ہے۔ ایک وقت تک آدم علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق انسانوں نے عمل کیا اور پھر اس کے بعد اس تعلیمات سے انحراف اختیار کر لیا، پس پشت ڈال دیا، نتیجہ کفر اور شرک کی طرف چلے گئے۔ اللہ رب العالمین نے حسب اعلان ہدایت کا انتظام کیا، انسانوں کی طرف میری ہدایت آئے گی، لہذا اس ہدایت کا انتظام اس طرح کیا کہ اللہ رب العالمین براہ راست انسانوں سے خطاب نہیں کرتا، لہذا وحی کا انتظام ہوا، وحی بھیجی گئی۔ ان لوگوں پر اللہ رب العالمین نے قوموں میں سے جس کو چاہا منتخب کر لیا اور اس پر وحی نازل کر دی اور اس کے ذریعے حکم دے دیا گیا کہ اس کے مطابق خود بھی عمل کرو اور اپنے قوم کو بھی کہو کہ وہ اس جانب چلی آئے۔ وہ افراد جن پر یہ وحی نازل ہوئی، انہی لوگوں کو انبیاء اور رسول کہتے ہیں۔ رسول صاحب کتاب، صاحب شریعت ہوتا ہے، یعنی نئی کتاب نئی شریعت کے ساتھ آتا ہے۔ نبی پہلے سے موجود کتاب ہی کو بیان کرتا ہے، پہلے سے موجود شریعت ہی کے احکام کی تعلیم دیتا ہے۔ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کی جانب یہ ہادی اور راہبر بھیجتے چلے گئے۔